الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ یہ پروگرام ایک ہفتہ وار پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کی چند منتخب آیت کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ البتہ آج جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے یہ ہے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56 تا آیت نمبر 61۔ جی ہاں، ہم قرآن مجید کے سلسلہ وار مطالعے کے ضمن میں ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56 تا 61 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس مقام پر اہل جنت کے لیے کچھ نعمتوں کا ذکر آیا ہے۔ اس حوالے سے یہ قرآن مجید کا ایک خاص مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہن قاصرات الطرف، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ جب جنتی عورتوں کا ذکر کرتا ہے تو ان کے اوصاف میں شرم و حیا اور سیرت و کردار کو پہلے بیان فرماتا ہے۔ اس حوالے سے آخری 10 پاروں کی مکی صورتیں بہت اہم ہیں جہاں جنتی عورتوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نگاہوں کی حفاظت شامل ہے۔ شرم و حیا کے اہتمام کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ لباس کے اہتمام کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ گویا آج اس زمین پر جو عورت یہ چاہتی ہے کہ کل وہ جنت میں ہو تو اس سے یہاں شرم و حیا کا پیکر بننے کا تقاضا ہے۔ یہاں پہ ہمارے اور گھر والوں کی عورتوں کو سیکھنے کی ایک بات آئی ہے کہ جو عورت چاہتی ہیں کہ ہمیں جنت ملے تو ان کے لیے کیا بات بیان کی گئی ہے کہ وہ یہاں پر شرم و حیا کا پیکر بننے کا تقاضا کریں۔ دنیا میں عام طور پر عورت کی حسن و جمال اور خوبصورتی کا بیان زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کے گھر والوں کو اس کے مطابق تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ ایک تلخ بات آ رہی ہے، تلخ انداز یہ ہے کہ لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ حسن و جمال تو نائٹ کلبس میں بھی مل جاتا ہے، یہ حسن و جمال تو بازاری عورتوں میں بھی مل جاتا ہے، لیکن کسی شریف النفس اور کردار والے شخص کو اس طرح کا حسن و جمال اپیل نہیں کرتا۔ با کردار شخص کے نزدیک عورت کا اصل حسن کی شرم و حیا میں ہے اور حیا کی حفاظت میں ہے۔ اسی وصف کو قرآن مجید جنتی عورتوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ وہ شرم و حیا والی ہوں گی اور ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ آگے ارشاد فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو چھوا نہیں ہوگا ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ یہاں پہ مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں عورت کے مقام کا ذکر کیا گیا ہے۔ عورت کا اصل مقام گھر میں ہے۔ ضرورت کے تحت باہر جانا پڑے تو حجاب اور شریعت کے تقاضوں کا اہتمام کرے گی۔ عورت کی افضل نماز گھر پر ہے، جمعہ بھی عورت پر فرض نہیں، البتہ جہاں پردے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں پہ ادا ضرور کرے گی۔ افضل مقام اس کا گھر ہے۔ اس آیت میں جاہلیت اولا کا لفظ پہلے زمانے کی جاہلیت کے لیے آیا۔ مفسرین نے لکھا کہ بعد میں بھی جاہلیت آنے والی تھی جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 60-70 برس پہلے کی معاشرت دیکھ لیں اور آج اس وقت کی معاشرت کو دیکھ لیں، کیا حال ہو گیا ہے۔ کبھی انڈو پاک میں ڈولیاں چلتی تھیں، اس قدر
عورتوں کو پوشیدہ رکھنے کا اہتمام ہوتا تھا، اور آج کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ عورت کو نمایاں کیا جائے۔ یہاں پہ آج کیا حال ہے، کسی کو گاڑی بیچنی ہو تو عورت کو بونٹ پہ دکھایا جاتا ہے، کسی کو کپڑے بیچنے ہوں تو عورت کو سائن بورڈ پہ دکھایا جاتا ہے، کسی کو پروڈکٹ بیچنی ہو تو عورت کو لیبل پہ دکھایا جاتا ہے۔ تو کیا آج یہ مقام ہے عورتوں کا؟ یہ ہمیں اور آپ کو غور کر لینا چاہیے، اور خاص کر کاروباری لوگوں کو غور کر لینا چاہیے۔ جس عورت کو اسلام نے عزت دی تھی، اکرام دیا تھا، تکریم دی تھی، شرف عطا کیا تھا، اعزاز عطا کیا تھا، اس کو گھر کی ملکہ بنایا تھا، آج اس عورت کا کیا مقام ہے؟ یہاں پہ سوال تو اٹھے گا نا کہ عورتوں کا، کہ یہاں پہ ہم عورتوں کو بیچ رہے ہیں یا پھر پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں؟ یہاں پہ سوال اٹھتا ہے ان کاروباری لوگوں کے لیے۔ آگے ذکر ہے، شادی بیاہ کے مواقع پر مخلوط محافل میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اچھے بھلے مذہبی گھرانے بھی جن کے ہاں نماز، روزے، چادر، دوپٹے کا اہتمام ہے، وہ بھی شادی بیاہ کے موقع پر گویا دین سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی اور ہماری غور کرنے والی بات ہے کہ آج کل کے شادی بیاہ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ مجھے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی بہت اچھا جانتے ہیں اور ہم بھی بہت اچھا جانتے ہیں۔ کیا اس موقع پر شریعت کا حکم سابق ہوتا ہے؟ لیکن اس ماحول میں، اس دجالی تہذیب کے پریشر کے دور میں، آج ہماری وہ بیٹی، وہ بہن، وہ مائیں، وہ گھر والے ہوں، اماں عائشہ کا لباس اختیار کر رہی ہیں، جو آج بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لباس اختیار کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین کی قسم وہ بہت بڑا جہاد کر رہی ہیں۔ کتنی توجہ والی بات ہے کہ آج کے اس دور میں جو ہماری بہن، بیٹی، ماں، جو ہمارے رشتہ دار خواتین، جو ہمارے گھر والے آج کے اس دور میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا لباس اختیار کر رہی ہیں، جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس اختیار کر رہی ہیں، وہ کتنا بڑا جہاد کر رہی ہیں، اور اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ آگے ذکر ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم شرم و حیا، پردے کے حجاب، عورت کی تکریم کی بات کریں تو پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو بے حیا قسم کے لوگ ہیں، جو بے شرم قسم کے لوگ ہیں، ناجائز قسم کے رویوں کو پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو بے حیائی، بے شرمی کی باتیں، زنا کے کام کرنے میں، زنا کی دعوت دینے میں، زنا کی باتیں کرنے میں، زنا کی باتیں سننے میں کوئی شرم نہیں آتی، تو ایمان والوں کو حیا کی بات کرنے میں کاہی کی شرم آئے۔ باقی لوگ جو دین دشمن ہیں، جو دین سے دور ہیں یا دین مخالف ہیں، ان کو شیطانی کاموں کی دعوت دینے میں شرم نہیں آتی، تو ایمان والوں کو ان کے رب نے جو بتایا ہے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے، اس کے بیان میں اور اس کو پریزنٹ کرنے میں کاہے کو جھجک آتی ہے، کاہے کو شرم آتی ہے؟ اگر جھجک آ رہی ہے تو پھر اپنے ایمان کو ریوزٹ کریں کہ اللہ کی بات پر یقین ہے یا نہیں۔ دیکھیں کتنی گہری بات کر دی گئی ہے یہاں پہ مفسرین نے، کہ ہم اپنے ایمان کو تھوڑا سا ریوزٹ کریں۔ کیا ہمارا ایمان بھی تازہ ہے؟ کیا ہمارا ایمان بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی بات پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اپنی دینی حمیت اور غیرت کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بے حیائی لوگ بے حیائی کی باتیں کرتے تھکتے نہیں، شیطان کے ایجنٹ شیطانی کام کرتے اور شیطان کے کاموں کی دعوت دیتے تھکتے نہیں، تو حق والوں کو حق بات بیان کرنے اور حق کی دعوت دینے اور حق کی طرف بلانے اور حق کی وضاحت کرنے میں کس بات کی آخر جھجک ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ہمت
اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھر کی خواتینوں کو بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ ذکر کروں گا ان پوری 6 آیات کا ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آیتیں آگاہ کر رہی ہیں کہ اصحاب الیمین کی بیویاں اور شرم الحیا کی ایسی پیکر ہوں گی کہ ہر وقت نظریں جھکا کر رکھیں گی۔ یہ عورت کی اصل خوبی ہے کہ وہ بے شرم بے پاک نہ ہو بلکہ حیا دار ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا کی جانے والی عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کے حسن و جمال کی نہیں بلکہ ان کے کردار کی پاکیزگی کی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہیں۔ کیا بات ہے کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح حسین ہوں گی۔ یہاں پہ مرجان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرجان ایک خوبصورت موتی کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مرجان کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر مرجان اس موتی سے باہر نکلے، اس کو مونگے بھی کہتے ہیں، اس موتی سے باہر نکلے تو اس موتی کی کیا پھر اہمیت رہ جاتی ہے؟ اس موتی کی اہمیت جب ہی ہے جب اس موتی کے اندر مرجان ہو، یعنی مونگے ہوں، جب بھی اس کی اہمیت ہے۔ یہاں پہ ذکر اسی طریقے سے عورت کے مقام کا ہے کہ وہ گھر میں وہ پردے میں رہے تو اس کا مقام اچھا ہے تو وہ موتی ہے، ادروائز وہ موتی تو نہیں۔ موتی جب ہے جب وہ پردے میں رہے۔ آخر میں ارشاد ہوا کہ بلا شبہ جس نے دنیا میں بھلائیاں کی ہیں اس کا بدلہ اس کے حق میں بھلائیوں کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، یعنی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے۔ یہاں پہ نیکی کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے گھر والوں کو یہاں پہ خوب سے خوب تر نیکی کرنے کی دعوت عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ دیکھیں جو نیکی کا ذکر ہے اس کو آپ اگر اس طرح سے سمجھیں کہ یہ یہاں پہ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جیسے بینک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، پروفٹ میں پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ آج پیسہ لگایا، آج بینک میں رکھا تو آپ سیونگ اکاؤنٹ سے جو پروفٹ کماتے ہیں، یعنی سود کے کام سے جو آپ پروفٹ کماتے ہیں وہ آپ دنیا میں وہ آپ کما رہے ہیں۔ یہاں پہ ذکر ہے کہ آپ دنیا میں نیکی کریں، اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ یہ ہے دا بینک آف اللہ۔ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کریں، اس کا اجر آپ کو وہاں اس سے کتنا دگنا ملے گا۔ یہاں میری دعا آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے تمام رشتہ داروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری عورتوں کو اس قرآن حکیم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے اگلے ہفتے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔